اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک طرف تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور دوسرے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی لوگ جو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دشمن بڑی تعداد میں جمع ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے، چاہے ہماری تعداد کم ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، لیکن ہم اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی وہ ہر کام بنانے والا ہے۔ جو کام بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ اس کو بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ کسی کا توکل اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی توکل کا مطلب یہ نہیں تھا اور اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، انہیں جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی جتنے اسباب اور ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سارے استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل خود بھی کیا اور صحابہ کرام سے بھی کروایا۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر جب وہ آ گیا تو فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے والے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ ہوش مندی کے ساتھ تمام ذرائع اختیار کرو۔ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، اور سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر کسی وقت میں عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی محض بے عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے توکل کا سہارا لینا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ عمل اور اسباب پوری طرح اکٹھے کرنے کے بعد اس تصور سے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہے توکل اور یہی توکل مطلوب ہے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام نے اگرچہ اپنے اختیار سے جتنے اسباب تھے وہ اختیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جب آدمی کو کسی سخت پریشانی کا سامنا ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی آدمی الجھن میں مبتلا ہو اور اسے نکلنا چاہتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو صحابہ کرام کی طرف سے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے، یہ بہت مجرب ثابت ہوا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور ایسے موقع پر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مصیبتوں کے ٹلنے میں، مشکلات کے دور ہونے میں فائدہ ملتا۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کرام نے ایک طرف تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور
باوجود تھکے ہوئے ہونے کے، زخم خوردہ ہونے کے، جہاد میں کے لیے روانہ ہو گئے، اور دوسری طرف معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فانقلبوا بنعمت اللہ بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت لے کر، وفضل اور فضل لے کر، اس حالت میں کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، ذرا بھی گزند نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے. یہاں ان کے اس قربانی کے جذبے کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا. ایک کا ذکر نعمت سے، ایک فضل سے، اور تیسرا واتبعوا رضوان اللہ سے. تو نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جس کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے، وہ تو یہ کہ ان کو دشمن کا مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، دشمن خود روب کھا کر چلا گیا، اور لڑائی کے نتیجے میں جو دقت ہوتی، جو پریشانی ہوتی، جو تکلیف ہوتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. امن و امان کے ساتھ یہ لوگ واپس گئے. تو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی. اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگ بذات خود کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. پسندیدہ چیز امن ہے، اور اسی کو نعمت سے یہاں پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ امن کی حالت میں واپس گئے. تو جنگ کی نوبت بدرجہ مجبوری آتی ہے. جنگ کی نوبت ایک ایسے مقصد کے لیے آتی ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کو ہر حالت میں تلوار اٹھانی پڑے یا اسلحہ اٹھانے پڑے، لیکن یہ اصل مقصود زندگی نہیں، نہ یہ زندگی کا مطلوب حصہ ہے، بلکہ مطلوب حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، امن کے ساتھ رہنا ہے. ہاں، ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد فرض ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آئندہ آیات میں آئے گی. اور دوسری نعمت جو ذکر فرمائی وہ فضل، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر لوٹے. قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں فضل کا جو لفظ آتا ہے وہ عام طور سے دنیاوی اور معاشی مال و دولت کے لیے، معاشی فوائد کے لیے آتا ہے. وابتغوا من فضل اللہ جگہ جگہ اسی معنی میں آیا. تو یہاں پر بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حمراء الاسد جب حضرات صحابہ کرام پہنچے تو ابو سفیان سے مقابلہ تو ہوا نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا. لیکن یہاں پر جب قیام ہوا تو مسلمانوں کو کچھ تجارت کرنے کا موقع ملا، اور اس تجارت کے نتیجے میں ان کو نفع حاصل ہوا. تو اس سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ تجارتی نفع ان کو حاصل ہوا. تو وہ فضلن سے اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر آخر میں سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ رضوان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا رضا کا حصول جو اس جہاد کے نتیجے میں ان کو خاص طور پر حاصل ہوئی. تو یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بن گئے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. اور آخر میں یہ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو حقیقت میں شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. یعنی دوستوں سے مراد ہے کافر لوگ، اور جن کی بات یہ نقل کی گئی تھی کہ وہ دوبارہ لشکر جمع کر کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں. ان کی اس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اپنے دوستوں سے شیطان ڈراتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں تم پر حملہ کر دیں گے. فلا تخافوہم وخافون، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسے موقع پر جو طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ ان سے نہ ڈرو، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو. وخافونی، اور میرا خوف رکھو.
یعنی اللہ کا خوف رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی دشمن کا خوف دل سے نکال دو، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو کہ وہ خوف کہ جو تمہیں معصیتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچائے، تو وہ خوف تمہارے لیے کافی ہے، اور وہی تمہیں انشاءاللہ صلاح و فلاح کی منزل تک لے جائے گا، اور شیطان سے ڈرنے کی یا شیطان کے دوستوں سے ڈرنے کی ایک مومن کو حاجت نہیں ہے، اور اس کو ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔